السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لمحہ نیوز اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، امریکہ ایران جنگ پر کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ عمان کے اندر مذاکرات دوبارہ سے شروع ہو چکے ہیں، مسقط پہنچ چکے ہیں عباس اراغچی صاحب۔ بعض جو سورسز ہیں وہ یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ وہاں امریکہ کی ٹیمیں بھی موجود ہیں، جو ایڈوائزر ہیں جو ٹرمپ صاحب کے وہ کچھ وہاں موجود ہیں، کوئی انڈائریکٹ بات چیت ہو رہی ہے۔ سٹیٹس اس کا یہ ہے کہ جو اگرچہ کہ پرانی سیز فائر جو ایم او یو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب نئی بات چیت جاری ہے جس کے اندر اب نائے ہرمز ان کا مین پوائنٹ ہے کہ اس کے اوپر ایران کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ بندش نہیں لگائے گا، پھر آگے بات بڑھے گی۔ دیکھتے ہیں جیسے جیسے ڈیولپمنٹ آئیں گی وہ آپ کو ضرور پہنچائیں گے۔ لیکن میں اس وقت بات کرنا چاہ رہا ہوں جو اس وقت یہ جو حملہ پاکستان کے اوپر کیا گیا تھا، بلوچستان کے اندر کیا گیا تھا، 4 دنوں میں تقریباً کوئی 42 جو ہے نا وہ ہماری قیمتی انسانی جانیں پاکستان میں ضائع ہوئیں، جن میں 4 شہری تھے، پولیس والے تھے درجنوں کی تعداد میں، اور کچھ پاکستان آرمی کے فورسز کے اور قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے افسران اور اہلکار بھی تھے۔ وہ ان سب نے جام شہادت نوش کیا۔ بہت بڑے بڑے حملے کیے گئے تھے، لیکن اس کے بعد جو پاکستان نے کیا ہے ابھی جس طرح سے آپریشن شعبان شروع کیا، آپریشن شعبان شروع ہونے سے پہلے یعنی 5 جولائی سے لے کر اب تک 105 دہشت گرد یعنی 100 سے زائد دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے ہیں۔ لیکن جو آپریشن شعبان شروع ہوا ہے 2 دن پہلے، اس کے اندر اب تک 88 جو ہیں وہ اوورال جو دہشت گرد ہیں وہ جہنم واصل کیے گئے ہیں۔ یہ ان اٹیکس کے بعد شروع کیا گیا ہے جو کہ بیسکلی 3 مختلف جگہوں پر دہشت گردوں نے پلان کر کے کیے تھے۔ ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ہاتھ ہے بھارت کا۔ یہ بات بالکل اوپن پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بھی آپ نے سنا ہے۔ انڈیا اگرچہ ڈینائی کرتا ہے لیکن فیکٹس موجود ہیں۔ کلبھوشن یادو باقاعدہ طور پر پریکٹیکلی پاکستان کے زیر حراست ہے، اس نے جو بیانات دیے وہ سارے آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو دیے گئے۔ یو این جو ہے وہ پاکستان کے ڈوزیئرز کو تسلیم کرتا ہے۔ پاکستان نے مختلف مواقع پہ ڈوزیئرز دیے ہیں 2015 میں، 17 میں، 20 میں۔ اس کے بعد بھی جو اینٹی ٹیررزم سے ریلیٹڈ دنیا کے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں وہاں بہت سی فیکٹس چیزیں پاکستان نے فراہم کی ہیں، جس میں جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں، پھر جس طرح سے وہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، پھر اس کے علاوہ جو فون ٹیپنگ کے ذریعے جو وہاں پر ایویڈنس آپ کو یاد ہوگا، ایک جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب یہاں جنگ کا معاملہ چل رہا تھا اس کے بعد یہاں دہشت گردی کی ایک پریس کانفرنس کی تھی جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ کس طریقے سے یہ لوگ یہاں پر لوگوں کو ورگلاتے ہیں، ان کو اپنے اس کی اسپائنگ کے لیے تیار کرتے ہیں، بامبنگ کے لیے تیار کرتے ہیں۔ وہ پوری آڈیو ریکارڈنگز آپ لوگوں نے سن رکھی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بیسکلی جو اقوام متحدہ ہے وہ یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی اور یہ جتنی سیپریٹسٹ موومنٹس چل رہی ہیں بلوچستان میں اور دہشت گردی کی جو تنظیمیں ہیں وہ رن کر رہا ہے بھارت، افغانستان کے تھرو کر رہا ہے۔ قندھار اور جو 2 ان کے کانسلیٹ ہیں مین جلال آباد کا بھارت کا، وہ اس میں انوالو ہیں۔ اس کے جو فیکٹس جو بھی اس کی چیزیں ہیں، جو حقائق ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھارت کی بات کوئی سننے کو عالمی سطح پر تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ عالمی جو ادارے ہیں، یو این ہے یا یو این ایس سی سلامتی کونسل ہے، اس کی سیکیورٹی کونسل ہے، وہ تیار نہیں ہے بھارت کے خلاف کام کرنے کے اوپر، بھارت کے خلاف اس پر پابندیاں عائد کرنے کے لیے، کیونکہ بھارتی لابی جو ہے وہ ہمیشہ سے پچھلے تقریباً 3-4 دہائیوں سے وہ انہوں نے یورپینز کو، اسرائیلیوں کو ایک خاص طرح سے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ وہ آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، چاہے وہ خواتین سپلائی ہو، چاہے ادروائز انسینٹیوز ہوں، سم ہاؤ مینیج کیے جاتے ہیں، اور یہ اس کام میں ماسٹرز ہیں انڈینز، وہ کچھ بھی پیش کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ بہرحال انڈینز جو ہیں وہ اس اپنی لابنگ کی وجہ سے، انٹرنیشنل لابنگ کی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ بچ رہے ہیں۔ لیکن یہ جس طرح سے پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، پاکستان جس طرح سے کوشش کر رہا ہے، عالمی جو طاقتیں ہیں، عالمی قوتیں ہیں وہ پاکستان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ تنہا پاکستان جو ہے وہ فرنٹ لائن سٹیٹ کا کردار ادا کر رہا ہے، پوری دنیا کا جو امن ہے اس کو قائم کر رہا ہے، دہشت گردوں کو کنٹرول کیے بیٹھا ہے، افغانستان کو کنٹرول کیے بیٹھا ہے۔ اگرچہ وہ چین اور 1-2 ممالک اور وہ بھتہ دے رہے ہیں وہاں کے دہشت گردوں کو،
پاکستان جو ہے تیار نہیں ہے اس بھتہ دینے کے لیے. انہوں نے مانگا تھا بھتہ, آپ کو یاد ہوگا جب طالبان حکومت آئی, خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا, وزیر دفاع نے, تو بھتہ مانگتے ہیں, بھتہ پاکستانی نہیں دینے کو تیار. پاکستان تو یہ سمجھتا تھا کہ وہاں پر جو ریاست, جو افغانستان کی ریاست میں اگر وہاں کوئی حکومت آئے گی وہ پاکستان کے ساتھ سپورٹ کرے گی, پاکستان اس کو بہتر کرے گا کیونکہ وہ گیٹ وے ہے سینٹرل ایشین سٹیٹس کا, تجارت ہوگی وہاں پہ, سی پیک 2 بنے گا. سی پیک 2 وہاں پر ان کو چین کے ساتھ مل کے ان کو چین کو اصرار کر کے افغانستان کو شامل کرائے گا. لیکن اس کے باوجود چونکہ انہیں ڈالروں کی عادت ہے, وہ وار لارڈز ہیں وہاں پہ, وہ صرف پیسہ مافیا جو ہے نا وہ ان کے ذریعے کماتے ہیں, اسمگلنگ, ڈرگز, چونکہ ان کا ایک طریقہ کار ڈیولپ ہو چکا ہے, ان کی نسلیں جو ہیں وہ جنگ میں تیار ہوئی ہیں, اس لیے ان کو کوئی اور کاروبار کوئی چیز سمجھ میں ہی نہیں آتی ماں سوائے اس کے کہ وہ ڈرگز کی ڈیلنگ کریں, اسمگلنگ کریں, ڈالر غائب کریں یہاں سے, کموڈٹیز غائب کریں پاکستان سے. اسی وجہ سے بارڈر بند کرنے پڑے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کسی طریقے سے اپنے ساتھ ملائے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ احساس دلائے کہ پاکستان تنہا اس جنگ کو لڑ رہا ہے, اس کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. اس کے اگر فرض کیجئے وہ فائنینشلی ہمیں ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتے, سم ہاؤ عوام بوجھ اٹھا رہے ہیں اس سارے معاملے کا, یہ لیوی اسی لیے امپوزڈ ہے, لیکن چلو پاکستانی عوام جو ہے قربانیاں دے رہے ہیں, جان کی بھی مال کی بھی, تو کم از کم پاکستان کا اخلاقی سطح پر ساتھ دیں. بھارت کی جو ہے وہ اس کے اسکروز ٹائٹ کریں, ان کی انٹرنیشنل جو سسٹم ہے اس کو بند کریں, ان کے اوپر پابندیاں لگائیں تاکہ اس کو کوئی ہوش کے ناخن لینے پڑے, ورنہ تو وہ تیار نہیں. وہ بدمست ہاتھی جو کچھ اسرائیل جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں کر رہا ہے وہی کچھ اس ریجن کے اندر بھارت کر رہا ہے. دونوں ایکسپینشنسٹ ہیں, دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ قبضے کریں. چودھری بننے کا خواب تھا, پاکستان نے وہ توڑ دیا 10 مئی کو, اب اس کی جان عذاب ہوئی ہے. اب وہ یہ ڈفرینٹ ہتھ کنڈوں کے ذریعے, یہ پراکسیز کے ذریعے پیسہ پھینک کر پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتا ہے. لیکن پاکستان کے عوام اس کسی بھی اس طرح کی کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہیں, وہ اس پہ راضی نہیں ہیں, وہ رضامند نہیں ہیں. چند بیوقوف لوگ, چند ایسے افراد جو سم ہاؤ کسی خواب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ایک دیوانے کے خواب کی طرح, وہ ان چیزوں میں انوالو ہیں. نہ وہ آرگنائزڈ فوج سے لڑ سکتے ہیں, نہ ریاست سے ٹکر لے سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ کوششیں کرتے رہتے ہیں کیونکہ اصل میں یہ ساری ڈالر گیم ہے. اصل مسئلہ صرف ڈالرز کا ہے. ہمارے ہاں جو فتنہ ہے, یہ جو پروپیگنڈے کا فتنہ ہے, یہ بھی ساری ڈالر کی گیم ہے. سب ڈالر کا مسئلہ بن گیا ہوا ہے, اور اس ڈالر کے مسئلے کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوئی ہوئی ہیں. تو بہرحال عالمی کمیونٹی کو اس وقت چاہیے کہ پاکستان کا ساتھ دے, اور پاکستان کے جو لوگ ہیں, پاکستان کے ذمہ داران ہیں, ان کو اس معاملے کے اندر زیادہ سے زیادہ ایفرٹ پٹ کرنی چاہیے تاکہ دہشت گردی کی جنگ میں اس کو انٹرنیشنل جو ہے نا وہ سپورٹ حاصل ہو, اور وہ اس کو جلد از جلد جیتے, جیسے پہلے پاکستان نے یہ جنگ جیت کر دکھائی تھی, دوبارہ بھی انشاءاللہ جیت کر دکھائے گا.